بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وأعوذ انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ میں رقیہ محمدی بنت عبدالرب محمدی مدرسہ محمدیہ کی طالبہ آپ کے سامنے توحید کی فضیلت کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ توحید ہے کیا۔ توحید اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ توحید ربوبیت میں اللہ کو خالق، مالک و رازق ماننا ہے۔ عام طور پر توحید ربوبیت کو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے اور تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں کئی جگہ ملتی ہیں۔ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل انما انا یرزقکم من السماء والارض ومن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ کہ اے نبی کہہ دیجئے وہ کون ہے جو زمینوں اور آسمانوں سے تم کو رزق پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں ڈرتے اپنے رب سے؟ یعنی توحید ربوبیت کو مشرکین بھی مانتے ہیں۔ دوسرا ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت میں اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو معبود ماننا ہے، یعنی عبادت کے سارے کام صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو یہ توحید میں خلل ہے، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات میں اللہ کے ناموں اور اس کی صفاتوں میں اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے سمیع، یعنی سننا۔ اگر ہم عام بندوں کی طرح تصور کرتے ہیں کہ اللہ کیسے سنتا ہے، کس طرح سنتا ہے، کیا اس کے بھی کان ہمارے جیسے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کس طرح سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی توحید کی معرفت۔ اب آئیے چلتے ہیں، کیا توحید پر ہی سارا اسلام منحصر ہے؟ توحید پر ہی سارا اسلام ڈیپینڈ ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری جانب تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو اگر اپنے پروردگار سے جس سے ملنے کی آرزو ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر ہم غور کریں تو سارے نبیوں کی دعوت ہمیں توحید میں ہی نظر آتی ہے، اور یہاں تک کہ جب ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی نبوت کی کل مدت 23 سال تھی، جس میں سے انہوں نے 13 سال مکہ پہ توحید پر کام کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ان کا پہلا اعلان بھی توحید ہی تھا، اور اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر قائم ہے، جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اس میں سے پہلا ستون توحید ہی ہے۔
جو گرا تو سمجھو اسلام باقی نہ رہ جائے گا۔ 40 سال تک جو محمد ابن عبداللہ کے نام سے مشہور تھے، توحید کا نعرہ بلند کرتے ہی انہیں دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جاننے لگی۔ تو کیا توحید اسلام پر ڈیپینڈ نہیں ہے؟ توحید اسلام پر منحصر نہیں ہے؟ اگر میں بولوں تو توحید پر ہی سارا اسلام ڈیپینڈ ہے، کیونکہ سارے نبیوں کی دعوت توحید ہی تھی اور آخری نبی کی دعوت بھی توحید ہی تھی۔ اور میں مدرسہ محمدیہ کی طالبہ آپ کو توحید کی رب بلاتی ہوں کہ باز آ جائے ان تمام شرک سے، آ جائے ایک اللہ کی طرف، اسی سے لو لگائے، اسی سے مانگے اور اسی کی عبادت کرے، جیسا کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو ہم نماز میں کہتے ہیں، لیکن اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہم ان سے، ان سب فلاں بابا سے سب سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں ایک شعر پہ کہ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔